میں امید سی ہوں۔ یہ سنتے ہی محسن سکندر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے، جبکہ وہ اس معجزے پر ڈبڈبائی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک ایسی عورت جس کے بارے میں زمانے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ حقیقت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پلیز محسن، بولیں کچھ، یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ جو سب آپ نے دیکھا وہ نظروں کا دھوکہ تھا، وہ سب میرے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی رچائی ہوئی سازش تھی۔ اللہ نے ہم پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ جبکہ پتھر کا ہوا محسن بولا بھی تو کیا بولا تھا، یہ ناممکن ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ رپورٹ تھی، جسے دیکھ کر ہادیہ کے لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر شکر کا کلمہ۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا جس وجہ سے وہ در بدر ہوئی تھی، وہی خوشی اس کی جھولی میں اس شخص کے ہاتھ ڈال دی جائے گی جس نے اسے ٹھیک طرح سے قبول بھی نہ کیا تھا۔ بس ایک رشتہ تھا جو دونوں کے درمیان چل رہا تھا۔ اس رشتے میں نہ محبت تھی نہ اپنائیت، بس ایک انچاہا سا رشتہ تھا۔ ہادیہ نے ایک بار پھر رپورٹ پڑھی۔ اس کو یقین کرنے کے لیے شاید 200 بار اور رپورٹ پڑھنی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور گھر کی جانب نکل پڑی۔ اس کی ساس گھر نہیں تھی، وہ دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے یہ خوشخبری دینے کے لیے انتظار کرنا تھا۔ وہ خوشی سے ٹہلتی ہوئی انتظار کی سولی پر لٹکی تھی کہ کب اس کا شوہر آئے اور وہ اسے یہ خوشخبری سنا کر اس کو خوشی دے، جس کے لیے ہادیہ کے کان ترس گئے تھے۔ محسن سکندر گھر آیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اس نے تیزی سے اس کے باہر آنے کا انتظار کیا۔ کھانا لگوا دو۔ اس کا رویہ لیا دیا ہی تھا۔ لگاتی ہوں، لیکن میری بات سن لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ کہو۔ اس نے ایک نظر ہادیہ پر ڈالی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں امید سی ہوں۔ یہ سنتے ہی محسن سکندر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے، جبکہ وہ اس معجزے پر ڈبڈبائی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک ایسی عورت جس کے بارے میں زمانے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ حقیقت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے کھڑا بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ ہادیہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پلیز محسن، بولیں کچھ، یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ جو سب آپ نے دیکھا وہ نظروں کا دھوکہ تھا، وہ سب میرے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی رچائی ہوئی سازش تھی۔ اللہ نے ہم پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ جبکہ پتھر کا ہوا محسن بولا بھی تو کیا بولا تھا، یہ ناممکن ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کتنے سال رہی تھی؟ 3 سال یا 4 سال؟ میرے ساتھ تم 4 ماہ رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں شک تھا، گہرا شک۔ اگر اس سے نہیں ہو سکتا تھا تو آپ سے ہو گیا۔ اس میں اتنا تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بانجھ نہیں تھی۔ اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو اسے ہنس کر دیکھنے لگا۔ بتاؤں کیا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ تمہارے شوہر نے بتایا تھا تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن میری معصوم ماں نے ایک نہ سنی، تمہیں میرے سر باندھ دیا۔ اب دیکھو۔ اس نے ہادیہ کو کندھے سے تھام کر کہا، آپ کو شک ہے تو میرا۔ وہ روتی ہچکیوں سے اپنے کردار پر اڑتی کیچڑ دیکھ کر حیرت زدہ ہی رہ گئی تھی۔ تم ابھی اپنی شکل گم کرو، نہ جانے میرے پیچھے گھر میں۔ وہ بولا تو ہادیہ کا پارا ہائی ہوا۔ بس، مجھے اور کچھ نہیں سننا ہے۔ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا۔ مجھے لگا تھا آپ باقیوں کی طرح نہیں ہیں، لیکن آپ تو۔ اس نے افسوس اس کی گندی ذہنیت پر چوٹ کی۔ وہ غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہادیہ بے بسی سے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے تو خود یقین نہیں آیا تھا، اسے سب بانجھ پان کا دان نہ دیتے تھے، اور اب وہ عورت ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ کوئی معجزہ تھا یا پھر قدرت کا اس پر خاص کرم جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی؟ اس نے سسکی بھر کر سوچا تھا۔ اسے یقین تھا کوئی یقین کرے نہ کرے، اس کی ساس لازمی یقین کریں گی کہ وہ ان کا ہی خون ہے۔ اس لیے وہ اٹھی اور ان کا نمبر منانے لگی، لیکن مسلسل بیل کے باوجود بھی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ وہ جہاں تھی وہاں نیٹ ورک کافی مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے ان کا اکثر ہادیہ سے رابطہ نہیں ہو پاتا تھا۔ یہ شادی ان کی مرضی پر ہوئی تھی، ان کی ضد پر محسن سکندر نے ہادیہ کو اپنایا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا وہ سب کچھ ختم کر بیٹھی ہے۔ یہ معجزہ اس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔
اس کا شوہر اس پر الزامات لگا کر گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ اس کے پاس اپنی گواہی کے لیے کیا تھا؟ اگر وہ ثابت کرنے کے لیے کچھ کرتی تو یہ اس کے لیے گالی بن جاتا۔ ہادیہ کا دماغ سوچ سوچ کر سن ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ جو چیز آئی اس نے اٹھا کر بیگ میں ڈال لی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اپنی چادر لینے گئی اور پھر واپس آ کر اسے اور کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے محسن سکندر کی بے یقینی کا جواب اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر کے دیا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی اس عالیشان گھر سے دور جا رہی تھی جس کی بنیادوں نے آج محسن سکندر کا ساتھ دے کر اس کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اگر وہ اکیلی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ ایسا سوچ رہی تھی، لیکن فرق تو واقعی پڑنے والا تھا۔ وہ اپنی دوست کے پاس چلی آئی تھی جو ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس نے بڑی منت کر کے اپنے لیے ایک کمرہ مختص کروایا تھا۔ ہادیہ پاگل ہو، بات سمجھانے کی بجائے اٹھ کر چلی آئی ہو۔ ایموشنلی ہو کر سوچو گی تو ایسے ہی پھنس جاؤ گی، پریکٹیکل ہو کر سوچو تو ضرور اس مسئلے کا حل ہوگا۔ اس نے نرمی سے سمجھاتی ہوئی کہا تو اسے دیکھ کر نفی میں سارے لانے لگی۔ بات میرے کردار پر آ گئی ہے زینب، اور میں پہلے والی غلطی نہیں کروں گی۔ وقار نے جو میرے ساتھ کیا اور جو میں نے اسے اپنے ساتھ کرنے دیا، میں وہی اب محسن کو خود کے ساتھ کرنے نہیں دوں گی۔ اس نے سختی سے کہا۔ وہ اب تھک گئی تھی، بار بار کے الزام سے اس قدر ٹوٹ گئی تھی، اسے کوئی فیصلہ لینا ہی تھا۔ اچھا تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، ایسا کرو ریسٹ کرو، اس نے کندھا تھپک کر بولا۔ اس کا روم الگ تھا۔ زینب اسے چھوڑ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اسے اب جاب پر جانا تھا۔ ہادیہ مسلسل ٹینشن میں تھی، اس وجہ سے سلیپنگ پلز لی اور سو گئی۔ یہی طریقہ تھا جس کے ذریعے سے وہ بھاگ سکتی تھی۔ اس کے دماغ کو سکون چاہیے تھا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا تو اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر کے لیے ساری آوازیں ذہن میں بند ہو گئی تھیں۔ زینب رات کے وقت آئی تو اسے سوتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لے کر چلی گئی۔ ہادیہ نے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ ہادیہ کہاں ہے۔ محسن کو معلوم تھا زینب ہادیہ کی دوست ہے۔ وہ اسے اب اپنے قریب بھی دیکھنا گوارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محسن گاڑیاں سڑکوں پر بگاتا پریشان ہوتا رات کے 11 بجے گھر پہنچا تھا۔ اس نے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہادیہ کو ڈھونڈتے وہ کمرے میں پہنچا تو الماری کے پٹ کھلی ہوئے تھے اور ہادیہ کے کپڑے وہاں سے غائب تھے۔ اس نے لب بھینچ کر تیزی سے پاکٹ سے فون نکال کر کال ملائی۔ ہادیہ کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے اس کے گھر کال کی۔ ہادیہ آپ کی طرف آئی ہے، اس کی استولی ماں نے نخوت سے جواب دیا۔ بھلا وہ کیوں آئے گی یہاں؟ اب اس کا یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ باپ مر گیا، وہ ہمارے لیے اب کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس کے استولی ماں کا طنزی انداز محسن سکندر سے برداشت نہ ہوا تھا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور پھر دوبارہ ہادیہ کو کال ملائی۔ فون بند تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک تو غلطی بھی اس کی ہے، اوپر سے ایگو بھی اس میں ہے۔ میں مرد ہو کر برداشت کر گیا، وہ عورت ہو کر سچائی برداشت نہ کر سکی۔ اس نے غصے سے کھولتی ہوئی سوچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ ایک ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا یا اس نے کچھ کر نہ لیا۔ وہ فریش ہو کر سڑکوں پر اسے ڈھونڈنے نکلا۔ اس کا اپنا کوئی نہ تھا جس کے پاس وہ جا سکتی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ 4 گھنٹے تک سڑکوں پر گاڑی دوڑا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ ہادیہ کا معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس نے جاننے والوں کو کال بھی کی تھی لیکن سب بے سود رہا۔ ہادیہ، اس نے نام پکارا اور دوسری جانب دیکھا جہاں وہ اس کے قریب سوتی تھی۔ اس نے جو کیا تھا اس پر اس سے پچھتاوا نہ تھا، لیکن وہ ہادیہ کے ایسے جانے کے حق میں بھی نہ تھا۔ وہ سوچتے سوچتے سو چکا تھا۔ ہادیہ صبح اٹھی تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر دباتی ہوئی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر تازہ ہوا لی۔ فریگنسی کی وجہ سے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ ہادیہ گہری گہری سانس لے رہی تھی جب زینب نے دروازہ بجایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ناشتہ تھا۔ وہ مسکرا دی۔ شکریہ زینب، اس نے مشغول لہجے میں کہا تھا۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ ہادیہ نے ناشتہ کرتی ہوئی سوچا اب آگے کیا ہوگا۔ ہادیہ نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا پر اس کی کرواہٹ حلق میں کانٹے کی طرح چبھی۔ نوالا حلق میں پھنس رہا تھا۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے سامنے کسی بن بلائے مہمان کی طرح کھڑا ہوا تھا جسے نظریں چرانا اب ممکن نہ تھا۔ ایک طرف اس کا وہ ماں تھا جو ماضی کے زخموں پر مرہم بننے سے پہلے ہی تڑپ کر دم توڑ چکا تھا، اور دوسری طرف
اس کے وجود کے اندر پلنے والی وہ ننھی سی جان جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کے شک کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ایک سردہ اس کے وجود سے خارج ہو۔ تیرے لیے لڑوں گی میں۔ اب کسی وقار یا محسن کو اپنی پاک دامنی کی گواہیاں دے کر خود کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے خود کلامی کی اور اس کے لہجے میں چھپی مضبوطی اس کے بہتے آنسوؤں پر بھاری پڑنے لگی۔ اس وقت زینب کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ گہری تشویش پھیلی ہوئی تھی۔ ہادیہ، تم نے ناشتہ ویسے ہی چھوڑ دیا؟ دیکھو اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہیں اس بچے کے لیے مٹی کی دیوار نہیں لوہے کی ڈھال بننا ہوگا۔ زینب نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہادیہ نے خالی خولی نظروں سے زینب کو دیکھا۔ لوہے کی ڈھال بننے کے لیے دل کو پتھر کرنا پڑتا ہے زینب، اور میرا دل تو محسن کے ایک ہی وار سے سرما بن چکا ہے۔ وہ شک، وہ اس کی آنکھوں میں چمکتی نفرت میں کیسے بھولوں؟ اس نے ایک لمحے میں مجھے اس عورت کے برابر لا کھڑا کیا جس نے میری پہلی زندگی جہنم بنائی تھی۔ زینب نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ہادیہ، لیکن کب تک بھاگو گی؟ تمہاری ساس، وہ تو تم سے محبت کرتی ہیں نا؟ ہاں کرتی ہیں۔ ہادیہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابلی، لیکن محبت جب شک کے ترازو میں تولی جائے تو اپنا وزن کھو دیتی ہے۔ محسن ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جب محسن ان کے سامنے کھڑے ہو کر میرے کردار پر کیچڑ اچھالے گا تو وہ ماں ہو کر بیٹے کی بات مانے گی یا مجھ جیسی بے گھر عورت کی؟ میں کسی کی ممتا کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ دوسری طرف محسن سکندر کے گھر کی فضا کسی قبرستان کی طرح ہولناک حدوں تک خاموش تھی۔ وہ رات بھر جاگنے کے بعد اب اپنے آفس کے کمرے میں موجود تھا، لیکن فائلز کے حروف اس کی نظروں کے سامنے دھندلا رہے تھے۔ اس کے کانوں میں مسلسل ہادیہ کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا۔ مجھے لگا تھا آپ باقیوں کی طرح نہیں ہیں، لیکن آپ تو… اس نے غصے سے میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ کیوں گئی وہ؟ اگر وہ سچی تھی تو میرا سامنا کرتی۔ یوں چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر بھاگ جانا ثابت کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے اپنے اندر کے مردانہ اناگ کو تسلی دینی چاہی، لیکن اس کے دل کا ایک گوشہ تڑپ کر رہ گیا۔ ہادیہ کو وہ روتا ہوا چہرہ، وہ معصوم آنکھیں جن میں کبھی اس نے اپنے لیے خاموشی سی چاہت دیکھی تھی، اسے جھوٹا تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر امی کا نام چمک رہا تھا۔ محسن کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ جی امی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ محسن بیٹا کیسے ہو؟ ہادیہ کیسی ہے؟ دوسری طرف سے اس کی ماں کی پرسکون اور ممتا سے بھرپور آواز آئی۔ میرا یہاں نیٹ ورک کا بہت مسئلہ تھا، بڑی مشکل سے کال لگی ہے۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے واپس آ رہی ہوں۔ میری ہادیہ کا خیال رکھنا، وہ اکثر اداس ہو جاتی ہے۔ محسن نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ ماں کو کیا بتاتا کہ جس ہادیہ کا وہ پوچھ رہی ہیں اسے وہ خود اپنے شک کی زبان سے ذبح کر کے گھر سے بھگا چکا ہے۔ امی آپ کل آ جائیں پھر بات ہوگی۔ محسن نے جلدی سے کال کاٹی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک جملہ بھی اور بولا تو اس کا لہجہ اس کا سارا گناہ فاش کر دے گا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب محسن گاڑی لے کر دوبارہ زینب کے ہاسٹل کی طرف نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادیہ کے اس شہر میں زینب کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا، اور اگر وہ کہیں ہو سکتی تھی تو صرف وہیں انٹرنیشنل ہاسٹل کے کسی کونے میں۔ ہاسٹل کے باہر گاڑی روک کر وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ زینب لاؤنج میں بیٹھی کچھ نوٹس دیکھ رہی تھی کہ اچانک محسن کو اپنے سامنے پا کر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ محسن بھائی آپ یہاں؟ زینب نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہادیہ کہاں ہے زینب؟ محسن کا لہجہ آمرانہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اس کے رات بھر کی بے خوابی اور بے چینی کا پتہ دے رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ میرے پاس کیوں ہوگی؟ وہ تو آپ کی امانت تھی، آپ کے گھر میں تھی۔ زینب نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، حالانکہ اس کا دل اندر سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ محسن نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، وہ رات سے غائب ہے اور اس دنیا میں تمہارے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسے کہو باہر آئے، مجھے اس سے بات کرنی ہے یا پھر سے کوئی نیا الزام لگانا ہے۔ اچانک پیچھے سے ایک جانی پہچانی صدمے سے چور لیکن پروقار آواز ابھری۔ محسن نے چونک کر دیکھا۔ ہادیہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے گرد سیاہ چادر لپیٹ رکھی تھی۔
چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی تکلیف کی داستان سنا رہے تھے۔ محسن کی نظریں جیسی اس پر پڑی، اس کے اندر کا سارا غصہ ایک پل کے لیے ہوا ہو گیا، لیکن اپنی انا کو برقرار رکھتے ہوئے وہ بولا، ہادیہ یہ کیا تماشا ہے؟ گھر سے یوں بھاگ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں غلط تھا؟ ہادیہ چند قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی جو محسن کو اندر تک کپ کپا گئی۔ میں نے کچھ ثابت کرنے کے لیے گھر نہیں چھوڑا محسن سکندر، میں نے صرف اپنی بقیہ عزت نفس بچانے کے لیے وہ چھت چھوڑی ہے جس کے نیچے سانس لینا میرے لیے حرام ہو چکا تھا۔ ہادیہ کا لہجہ اتنا دھیما تھا جیسے وہ کسی مردے سے مخاطب ہو۔ تمہاری عزت نفس؟ محسن کا لہجہ پھر سے دل ہوا۔ ہادیہ، جب ایک عورت پر اس کا ماضی سایہ بن کر منڈلا رہا ہو، جب اس کا پہلا شوہر آ کر میرے کانوں میں زہر گھولے اور پھر اچانک یہ معجزہ ہو جائے، تو ایک مرد کا شک کرنا فطری ہے۔ تو مجھے غلط نہیں کہہ سکتی۔ فطری؟ ہادیہ نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آواز میں سالوں کا کرب سمٹ آیا تھا۔ محسن، جب اس زمانے نے مجھے بانجھ کہا، جب وقار نے مجھے مار مار کر گھر سے نکالا کہ میں ایک ناقص عورت ہوں، تب میں روئی تھی، تڑپی تھی، لیکن میں نے خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں چھوڑا تھا۔ اور جب خدا نے میری گود ہری کر دی، جب اس نے مجھے ایک مکمل عورت بنا دیا، تو تم نے اس معجزے کو گناہ کا نام دے دیا۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور محسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہارا شک فطری نہیں ہے محسن، تمہاری سوچ گندی ہے۔ تم نے مجھے کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا، تم تو بس اپنی ماں کی ضد کے آگے مجبور تھے، اس لیے تمہیں مجھے بد کردار ثابت کرنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ ہادیہ، زبان سنبھال کر بات کرو۔ محسن نے غصے سے اس کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن ہادیہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرا بازو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، اب میرا اور آپ کا رشتہ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پر قائم ہے جسے میں بہت جلد ختم کر دوں گی۔ محسن کا دل یہ سن کر جیسے بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ تم طلاق چاہتی ہو؟ اس بچے کے ساتھ؟ تم اکیلی اس دنیا کا سامنا کیسے کرو گی جیسے اب تک کرتی آئی ہوں؟ ہادیہ نے مضبوطی سے کہا، میں اس بچے کو اکیلے پال لوں گی، اسے بھوکا رکھ لوں گی، لیکن اسے ایک ایسے باپ کا سایہ نہیں دوں گی جو اس کی ماں کی پاکدانوی پہ شک کرتا ہو۔ جاؤ محسن، اپنی اس عالی شان کوٹھی میں اکیلے رہو جہاں تمہاری انا اور تمہارا شک تمہارے ساتھی ہیں۔ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں، نہ شناسائی۔ محسن ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہادیہ کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ معصوم ڈری سہمی لڑکی اب ایک چٹان بن چکی تھی۔ ہادیہ، میری بات سنو۔ محسن کے لہجے میں اب وہ پہلی سی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک انجانا خوف جھلک رہا تھا۔ مجھے اب کچھ نہیں سننا۔ زینب پلیز انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہو، ورنہ میں ابھی اس ہاسٹل سے بھی چلی جاؤں گی۔ ہادیہ نے منہ پھیر لیا اور اندرونی کمرے کی طرف۔ زینب نے آگے بڑھ کر محسن کا راستہ روکا۔ محسن بھائی، مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کے بچے کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ محسن نے ایک آخری نظر بند ہوتے ہوئے دروازے پر ڈالی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش اور مٹی میں ملتی انا کے درمیان بس پس رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن محسن کے اندر پچھتاوے کی ایک ایسی آگ سلگ چکی تھی جو اب اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دینے والی تھی۔ کمرے کے اندر ہادیہ نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، وہ دیوار کے سارے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا تھا۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس روتی وجود میں اب ایک نئی ہادیہ جنم لے چکی تھی، ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن محسن سکندر کی گاڑی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے اور ذہن میں ہادیہ کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جس پر اب مظلومیت نہیں بلکہ ایک خوفناک حد تک کاٹدار خاموشی تھی۔ تمہارا شک فطری نہیں ہے محسن، تمہاری سوچ گندی ہے۔ ہادیہ کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں کے پردوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک کامیاب بزنس مین جس کے ایک اشارے پر لوگ جھکتے تھے، آج ایک ہاسٹل کے تنگ کمرے کے باہر اپنی انا کے ٹکڑے سمیٹ کر لوٹا تھا۔ وہ جتنا خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سچا ہے، اس کا ضمیر اتنی سختی سے اسے جھٹلا رہا تھا۔ وقار نے جب اسے ہادیہ کے بارے میں باتیں بتائی تھیں تو محسن نے اسے ہادیہ کا ماضی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جیسی ہادیہ نے اپنی سچی خوشی اس کے سامنے رکھی، اس کے اندر کا شکی مرد جاگ اٹھا۔ کیا میں واقعی اتنا گر گیا تھا؟ اس نے بڑبڑاتی ہوئی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ پچھتاوا اب آہستہ آہستہ اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔
لیکن انا اب بھی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ دوسری صبح جب سورج کی پہلی کرن زینب کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو ہادیہ بستر پر سیدھی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں لیکن چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ رات بھر کے رونے نے جیسے اس کے اندر کے سارے خوف کو بہا دیا تھا۔ زینب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں اخبار اور دوائیاں تھیں۔ ہادیہ، تم رات بھر سوئی نہیں نا؟ زینب نے فکر مندی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نیند تو اب تبھی آئے گی زینب جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ ہادیہ نے اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی کہا، مجھے اب رو کر وقت ضائع نہیں کرنا، مجھے جاب ڈھونڈنی ہے۔ جاب؟ لیکن اس حالت میں؟ زینب نے حیرت سے کہا، ابھی تو تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میری جان کو آرام کی نہیں، تحفظ کی ضرورت ہے زینب۔ ہادیہ کے لہجے میں ایک پختگی تھی۔ میں اس بچے کو یہ احساس دلا کر بڑا نہیں کرنا چاہتی کہ اس کی ماں ایک بے بس عورت تھی جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتی تھی۔ مجھے کوئی بھی کام ملے میں کروں گی۔ زینب نے اس کے عزم کو دیکھا تو اس کا دل بھی بھر آیا۔ ٹھیک ہے، میری اکیڈمی میں ایک پرائمری ٹیچر کی ضرورت ہے، میں آج ہی بات کرتی ہوں۔ لیکن ہادیہ، محسن بھائی کا کیا کرنا ہے؟ وہ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ مجھے چھوڑ چکے ہیں زینب۔ جس لمحے انہوں نے مجھ پر شک کیا تھا اسی لمحے ہمارے درمیان کا رشتہ ختم ہو گیا تھا، ہادیہ نے سرد لہجے میں کہا اور اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اسی دوپہر محسن سکندر کا بڑا گھر کسی مقتل کا منظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ بیگم ثریا محسن کی ماں واپس آ چکی تھی۔ گھر میں ہادیہ کا سامان غائب اور محسن کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر وہ سب سمجھ چکی تھی۔ کہاں ہے میری بہو؟ ثریا بیگم کی روبدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ وہ صوفے پر بیٹھی محسن کو گھور رہی تھی جو سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ امی، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ محسن نے پہلی بار اپنی زندگی میں اپنی ماں کے سامنے آواز کو اتنا کمزور پایا۔ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے یا تم نے اسے مجبور کیا ہے؟ ثریا بیگم نے غصے سے تالی ماری۔ محسن، میں نے تمہیں ایک سلجھی ہوئی صابر لڑکی سونپی تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ تم نے ایسا کیا کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی؟ محسن نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی انگوٹھیاں بھینچ گئیں۔ امی، وہ امید سے ہے۔ ثریا بیگم کا چہرہ ایک لمحے میں خوشی سے چمک اٹھا، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا؟ یا اللہ، تیرا شکر ہے، یہ تو معجزہ ہے، میری ہادیہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن پھر وہ گئی کیوں؟ یہ تو خوشی کا موقع تھا۔ محسن نے نظریں چراتی ہوئی کہا، امی، آپ جانتی ہیں کہ زمانے میں اس کے بارے میں کیا مشہور تھا، اور وقار نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ… بس۔ ثریا بیگم کی گرج دار آواز نے محسن کو خاموش کر دیا۔ ان کے چہرے پر ممتا کی جگہ اب شدید غصے نے لے لی تھی۔ تم نے اس پر شک کیا محسن سکندر؟ تم میرے بیٹے ہو کر اتنے کم ظرف نکلے۔ تم نے اس وقار کی بات پر یقین کر لیا جس نے اس معصوم پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ امی، ایک مرد ہونے کے ناطے میرے ذہن میں سوال آیا۔ محسن نے صفائی دینی چاہی۔ مرد؟ ثریا بیگم نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی عورت کی عزت کا محافظ ہو، نہ کہ اس کے کردار پر پہلا پتھر خود مارے۔ تم نے ہادیہ کی روح کو زخمی کیا ہے، وہ عورت جو 5 سال تک مانج پن کا تانا سنتی رہی۔ جب خدا نے اس کی لاج رکھی تو اس کے شوہر نے اسے بد کردار کہہ دیا۔ ڈوب مرو محسن، تم اپنی ماں کا سامنے کرنے کے لائق بھی نہیں رہے۔ ماں کی زبان سے نکلے یہ الفاظ محسن کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ وہ پہلی بار اندر سے بری طرح ٹوٹا تھا۔ امی، میں اسے لینے گیا تھا ہاسٹل، لیکن وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ محسن نے بے بسی سے کہا، وہ کیوں آئے گی؟ ثریا بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے ہی کہا، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے محسن، مار پیٹ، بھوک، غریبی، لیکن اپنے کردار پر داغ وہ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ اب اگر میری بہو اس گھر میں واپس نہیں آئی تو یاد رکھنا تمہارا اس ماں سے بھی کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ جاؤ اور اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اس کے پیر پکڑو، اس سے معافی مانگو، ورنہ تم مجھے مرا ہوا پاؤ گے۔ شام کے وقت ہادیہ زینت کے ساتھ اکیڈمی سے واپس لوٹ رہی تھی۔ اسے جاب مل گئی تھی، تنخواہ کم تھی لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ وہ ہاسٹل کی گلی میں مڑنے والی تھی کہ سامنے محسن کی تیز رفتار گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور محسن باہر نکلا۔ اس بار اس کے چہرے پر وہ پرانی معذوری نہیں تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ زینب نے ہادیہ کے آگے آ کر محسن کا راستہ روکنا چاہا، لیکن محسن نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک مغرور مرد کو یوں ہاتھ جوڑ کر زینب بھی ہکا بکا رہ گئی۔ ہادیہ، پلیز میری بات سن لو۔ محسن کی آواز لرز رہی تھی۔ ہادیہ نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے لپیٹا اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، زینب، چلو اندر، یہاں کھڑے ہو کر مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔
ہادیہ، امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ محسن نے آخری حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے تب سے کچھ نہیں کھایا جب سے انہیں پتہ چلا ہے کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں، وہ تمہارے اس بچے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ میرے لیے نہ صحیح، امی کے لیے واپس چل پڑو۔ ہادیہ کے قدم ایک پل کے لیے رک گئے۔ ثریا بیگم کا نام سنتے ہی اس کے دل کا ایک گوشہ نرم ہوا، لیکن محسن کا وہ شک یاد آتی وہ پھر سے پتھر بن گئی۔ وہ مڑی اور محسن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، امی سے کہیے گا کہ ہادیہ ان سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی، لیکن جس گھر میں میرے بچے کو ناجائز ہونے کا طعنہ ملنے کا ڈر ہو، میں اس گھر کی دہلیز کبھی پار نہیں کروں گی۔ آپ نے جو شک کا بیج بویا ہے محسن سکندر، اب اس کی فصل آپ کو اکیلی ہی کاٹنی ہوگی۔ ہادیہ، میں معافی مانگتا ہوں، میں پاگل ہو گیا تھا۔ محسن نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن ہادیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ معافی الفاظ سے دی جاتی ہے محسن، روح کے زخموں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہمارے درمیان صرف عدالتی کارروائی بولی گی۔ یہ کہہ کر ہادیہ تیز قدموں سے ہاسٹل کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ محسن گلی کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا، جبکہ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا رہی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی میں اب پچھتاوے کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ بارش کی پہلی بوند جب محسن کے گرم ماتھے پر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے تپتی ہوئی لوہے پر پانی ڈال دیا۔ وہ وہیں ہاسٹل کے بند گیٹ کے سامنے سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ آسمان سے گرتا پانی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک دوسرے میں خلط ملط ہو رہے تھے۔ رات کے اس پہر سنسان گلی میں شہر کا نامور بزنس مین محسن سکندر اپنی انا کی موت کا ماتم کر رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ شک صرف ایک رشتہ ہی نہیں نکلتا، بلکہ انسان کے اندر اپنے اندر کے وجود کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ ہادیہ کو کمزور سمجھتا رہا، ایک ایسی عورت جو زمانے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اس کے آستانے پر پناہ گزین تھی، لیکن آج اسی عورت نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ جیسے تیسے اٹھا، گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن اب اس کے اندر کا مرد مر چکا تھا اور صرف ایک پیشمان انسان باقی تھا۔ اندر کمرے میں ہادیہ کھڑکی کے شیشے پر گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی، پر اس کا دھیان باہر سڑک پر ہی تھا۔ جب محسن کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کا اجالا گلی کی دیواروں سے غائب ہوا تو اس نے ایک طویل اور سرد سانس لی۔ ہادیہ، زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم نے جو کیا، کیا تمہارا دل اس پر مطمئن ہے؟ میں نے محسن کی آنکھوں میں وہ خوف اور پچھتاوا دیکھا ہے جو کسی مغرور مرد میں آسانی سے پیدا نہیں ہوتا۔ ہادیہ نے چہرہ موڑا، اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی سرخی تھی۔ زینب، پچھتاوا تب پیدا ہوتا ہے جب نقصان کا اندازہ ہو جائے۔ جب میں اس کے گھر میں اکیلی روتی تھی، جب وہ مجھے اپنی ماں کی مجبوری سمجھ کر برتا تھا، تب اسے میرا دکھ کیوں نظر نہیں آیا؟ اجڑی عورت کو اپنانے کا دعویٰ کرنا آسان ہے زینب، لیکن اس اپنائے ہوئی وجود پر مان رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے میرے کردار پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ وہ زخم ہے جو اگر میں نے آج معاف کر دیا تو کل وہ میرے بچے کو بھی اسی شک کی نظر سے دیکھے گا۔ میں اپنے بچے کو ایک ایسی زندگی نہیں دے سکتی جہاں اسے ہر روز اپنی شناخت ثابت کرنی پڑے۔ زینب خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہادیہ کی زندگی کے تلخ تجربات نے اسے وقت سے پہلے پختہ اور سخت بنا دیا تھا۔ اگلی صبح ہادیہ اپنے نئے سفر کا آغاز کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ اکیڈمی پہنچی جہاں چھوٹے بچوں کی چہچہاٹ نے اس کے افسردہ دل کو تھوڑی دیر کے لیے سکون بخشا۔ بچوں کو پڑھاتے ہوئے، ان معصوم چہروں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنے ہونے والے بچے کا خیال آیا۔ اس کے لبوں پر ایک سچی اور پاکیزہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے جینے کا ایک مقصد تھا۔ دوپہر کے وقت جب وہ کلاس سے باہر نکلی تو پرنسپل آفس کے باہر ایک جانی پہچانی بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ امی، ہادیہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ثریا بیگم جو رات بھر کی پریشانی اور رونے کی وجہ سے کافی کمزور لگ رہی تھی، ہادیہ کو دیکھتے ہی لاٹھی کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ہادیہ، میری بچی۔ ثریا بیگم نے آگے بڑھ کر ہادیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہادیہ خود کو روک نہ سکی، وہ ثریا بیگم کی گود میں سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ یہ وہ ممتا تھی جس کے لیے وہ بچپن سے ترسی آئی تھی، اور ثریا بیگم نے اسے ہمیشہ اپنی سگی بیٹی کی طرح چاہا تھا۔ امی، آپ یہاں کیوں آئیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ہادیہ نے ان کے آنسو پونچھتی ہوئی کہا۔ میں اپنی بہو کو اپنے گھر کی برکت کو لینے آئی ہوں۔ ثریا بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ ہادیہ، مجھے محسن نے سب بتا دیا۔ میں جانتی ہوں اس کمبخت نے تمہارا دل دکھایا ہے، اس نے وہ گناہ کیا ہے جس کی معافی نہیں بنتی، لیکن میری بچی، اس گھر کی دیواریں تمہارے بغیر اداس ہیں۔
وہ بچہ وہ میرا خون ہے، میری نسل ہے، میں اسے یوں ہاسٹلوں کے کمرے میں کیسے چھوڑ دوں؟ ہادیہ نے دھیرے سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی وہی پرانی چمک تھی۔ امی، میں آپ کے پیروں کی خاک ہوں۔ آپ نے مجھے جو عزت دی میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن میں اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی جہاں محسن سکندر رہتے ہیں۔ ان کا شک ایک ایسی دیوار بن چکا ہے جسے میں چاہ کر بھی نہیں پھلانگ سکتی۔ ہادیہ، میں محسن کو اس گھر سے نکال دوں گی، ثریا بیگم نے سختی سے کہا۔ وہ کوٹھی میری ہے، وہ جائیداد میری ہے، میں اپنے بیٹے کو بے دخل کر دوں گی، لیکن تمہیں اور میرے پوتے یا پوتی کو وہ حقوق دوں گی جن کی تم حقدار ہو۔ تم میرے ساتھ چلو۔ ہادیہ کی آنکھوں میں امی کی اس محبت کو دیکھ کر مزید آنسو آ گئے۔ امی، آپ ایک ماں ہیں، میں آپ کو بیٹے سے دور نہیں کروں گی، اور اگر میں وہاں چلی بھی گئی تو کیا محسن کی نظریں بدل جائیں گی؟ جب بھی وہ مجھے دیکھے گا اس کے ذہن میں وہی گندا سوال ابھرے گا۔ میں اپنے بچے کو شک کی فضا میں سانس نہیں لینے دوں گی، مجھے اپنی غیرت کا سودا نہیں کرنا۔ ثریا بیگم نے ہادیہ کے چہرے پر لکھی چٹان جیسی مضبوطی کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اب بات محسن کے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ چوما اور بولی، ٹھیک ہے میری بچی، اگر تمہاری عزت نفس اسی میں ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ثریا بیگم تمہاری ماں تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس بچے پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری طرف محسن سکندر اپنے آفس میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے مینیجر کو بلا کر ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا ہے سر؟ مینیجر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہادیہ کے نام اس شہر کے سب سے بڑے پوش علاقے کے ایک فلیٹ کے کاغذات ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بینک کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہے جس میں ہر ماہ ایک بڑی رقم ٹرانسفر ہوگی۔ محسن نے تھکی ہوئے لہجے میں کہا، یہ سب ہادیہ کو پہنچا دو۔ سر، لیکن اگر میڈم نے لینے سے انکار کر دیا تو؟ مینیجر ہادیہ کے مزاج سے واقف تھا۔ محسن کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ ابھرا۔ انکار ہی کرے گی وہ، میں جانتا ہوں، پر تم اسے کہنا کہ یہ محسن سکندر کا صدقہ یا خیرات نہیں ہے، یہ اس کے ہونے والے بچے کا حق ہے جو اس کے باپ نے بھیجا ہے۔ اسے کہنا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے لیکن بچے کو اس کے حق سے محروم نہ کرے۔ جب مینیجر کمرے سے چلا گیا تو محسن نے اپنی میز پر رکھی ہادیہ کی ایک چھوٹی سی تصویر اٹھائی جو اس کے پرس میں رہ گئی تھی۔ اس نے تصویر کو اپنے لبوں سے لگایا۔ تم جیت گئی ہادیہ، اور میں اپنی ساری دولت، اپنی ساری انا کے ساتھ ہار گیا۔ کاش میں نے ایک بار، صرف ایک بار تمہاری آنکھوں کے سچ کو پڑھا ہوتا۔ شام کے وقت جب ہادیہ ہاسٹل واپس پہنچی تو زینب نے اسے وہ لفافہ تھمایا جو محسن کے مینیجر نے دیا تھا۔ ہادیہ نے کاغذات دیکھے، فلیٹ کی چابیاں دیکھیں اور بینک کی چیک بک دیکھی۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ لیکن فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے وہ تمام کاغذات واپس لفافے میں ڈالے اور زینب سے کہا، زینب، یہ لفافہ واپس محسن سکندر کو بھیج دو اور ان سے کہنا ہادیہ کو خریدنے کی قیمت بہت کم لگائی ہے اس نے۔ میری اور میرے بچے کی غیرت تمہاری اس دولت سے بہت بڑی ہے۔ ہم اپنی روٹی خود کما سکتے ہیں لیکن تمہارے پچھتاوے کے ٹکڑوں پر نہیں پلیں گے۔ جب یہ لفافہ محسن کو واپس ملا تو اسے لگا کہ ہادیہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب معافی کا وقت گزر چکا ہے اور اب اسے زندگی بھر اسی خالی گھر میں اپنے شک کے سائے کے ساتھ اکیلی جینا ہو۔ لفافہ جب محسن کی میز پر واپس پہنچا تو اس نے کاغذات کو نہیں دیکھا بلکہ اس لکیر کو دیکھا جو ہادیہ نے ان کے درمیان کھینچ دی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہادیہ کو جھکانا اب کسی انسان کے بس میں نہیں رہا۔ وہ ایک ایسی چٹان بن چکی تھی جس سے ٹکرا کر محسن کے انا کے پرزے اڑ چکے تھے۔ دن گزرتے گئے اور دن مہینوں میں بدلتے گئے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ پچھتانے والے کے لیے اور نہ ہی صدمے سے چور وجود کے لیے۔ ہادیہ نے اکیڈمی میں اپنی تدریس کا کام پوری لگن سے جاری رکھا۔ اس کا پیٹ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک زرتی مائل تقدس آ گیا تھا۔ اکیڈمی کی تنخواہ معمولی تھی لیکن اس میں وہ برکت اور سکون تھا جیسے محسن کے عالیشان محل میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ثریا بیگم ہر ہفتے چھپ کر محسن کو بتائے بغیر اکیڈمی کے باہر ہادیہ سے ملنے آتی۔ اس کے لیے پھل اور نوزائیدہ بچے کے کپڑے لاتی اور ہادیہ ماں کی اس محبت کو کبھی رد نہیں کر پاتی تھی۔ دوسری طرف محسن سکندر ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگتا، ہادیہ کے خالی کمرے میں بیٹھتا اور اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا۔ اس نے وقار کو شہر سے نکلوا دیا تھا اور اس کا بزنس تباہ کر دیا تھا، لیکن اس انتقام سے بھی اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اصل مجرم تو وہ خود تھا جس نے وقار کی زبان پر یقین کیا تھا۔
6 माह बाद हॉस्टल के छोटे से कमरे में अचानक हादिया की चीख गूंजी। दर्द की एक शदीद लहर ने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। वो बेड का किनारा पकड़कर फर्श पर बैठ गई। उसका माथा पसीने से शराबूर था। ज़ैनब, उसने लरजती हुई आवाज में पुकारा। ज़ैनब भागती हुई कमरे में आई और हादिया की हालत देखकर बुरी तरह घबरा गई। हादिया, दर्द ज्यादा है, रुको, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अस्पताल के राहदारी में तेज कदमों की आवाजें गूंज रही थी। ज़ैनब ने घबराहट में पहला फोन सुरैया बेगम को किया था और सुरैया बेगम के जरिए ये खबर मोहसिन तक पहुंचने में 1 सेकंड भी ना लगा। जब हादिया को लेबर रूम में ले जाया जा रहा था तो इसकी धुंधली होती नजरों ने राहदारी के आखिर में एक शख्स को पागलों की तरह भागते हुए आते देखा। वो मोहसिन था। इसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, आंखों में वहशत थी और वो मुसलसल हादिया का नाम पुकार रहा था। हादिया, मुझे माफ कर दो हादिया। मोहसिन ने लेबर रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन नर्सों ने इसे सख्ती से पीछे धकेल दिया। सर, आप अंदर नहीं आ सकते, बाहर रहिए। नर्स ने दरवाजा बंद कर दिया। मोहसिन ने अपना सर बंद दरवाजे से टिका दिया और वहीं फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। सुरैया बेगम भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने रोते हुए बेटे को देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में तरस नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख था। अब क्यों रोते हो मोहसिन? सुरैया बेगम ने लरजती आवाज में कहा। जब वो अकेली इस दर्द से गुजर रही थी, जब उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, तब तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। अब खुदा का फैसला होने दो। घंटों का इंतजार किसी सदी की तरह तवील था। मोहसिन राहदारी में चक्कर काट रहा था। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। वो जिंदगी में पहली बार खुदा के सामने सजदे में गिरे था। इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी गिड़गिड़ा कर कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज वो अपनी अवना, अपनी दौलत, सब कुछ खुदा के कदमों में रखकर सिर्फ हादिया और अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने एक मासूम रूह पर जुल्म किया, मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरी हादिया को कुछ मत होने देना। मेरे बच्चे की हिफाजत करना। उसकी हिचकियां बांध गईं। अचानक लेबर रूम का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, बेटी हुई है और माँ भी बिल्कुल ठीक है, नर्स ने कहा। मोहसिन एक पल के लिए जैसे जम गया। बेटी? उसके घर रहमत आई थी। उसकी आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगे। वो भाग कर नर्स के पास गया। मैं देख सकता हूँ इन्हें? हाँ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैडम अभी बेहोश हैं। नर्स ने रास्ता दिया। मोहसिन धीमे कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक अजीब सा सुकून और संदल की खुशबू फैली हुई थी। बिस्तर पर हादिया लेटी थी। उसका चेहरा जर्द था लेकिन पुरसकून था और उसके पहलू में एक सफेद मखमल के कपड़े में लिपटी हुई नन्ही सी जान सो रही थी। गुलाबी गाल, छोटे छोटे हाथ, बिल्कुल हादिया जैसी मासूम। मोहसिन के कदम कांप रहे थे। वो बेड के करीब पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी इस बेटी को छूना चाहा, लेकिन उसके हाथ रुक गए। उसे लगा कि उसके गुनाहगार हाथ इस पाकीज़ा वजूद को छूने के लायक नहीं। उसी लम्हे हादिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने मोहसिन को देखकर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं उभरा, सिर्फ एक गहरी उदासी और थकन थी। हादिया, मोहसिन की आवाज हलक में फंस गई। देखो, हमारी बेटी बिल्कुल तुम जैसी है, पाकीज़ा, मासूम। हादिया ने अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर इसकी नजरें मोहसिन के आंसुओं से तर चेहरे पर टिक गई। ये मेरी बेटी है मोहसिन सिकंदर, हादिया ने बहुत धीमे लेकिन अटल लहजे में कहा। यह इस औरत की बेटी है जिसे जमाने ने बांझ कहा और इसके शोर ने बदकिरदार। उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। हादिया, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मोहसिन ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। मैंने अपनी गुनाहों की सजा पा ली है। मैं पिछले 6 माह से जहन्नम में जी रहा हूँ। मैं अपनी हर चीज, अपना नाम, अपनी दौलत तुम्हारे और इस बच्ची के पैरों में रखता हूँ। मुझे सिर्फ अपने गुनाह का कफारा अदा करने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करो। हादिया ने सुस्ती से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद कराया। उसके लबों पर एक हल्की दर्दनाक मुस्कुराहट उभरी। कफारा इतनी जल्दी अदा नहीं होता मोहसिन साहब। रूह के शीशे जब टूटते हैं तो इनके जख्म जिंदगी भर कसक देते हैं। आपको अपनी बेटी का बाप कहलवाने के लिए अभी बहुत से इम्तिहानों से गुजरना होगा। मैं आपको तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर किसी किस्म का लेबल लगे, लेकिन मैं इस घर में भी कभी वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरा मान टूटा था। वो एक पल के लिए रुकी, अपनी बेटी के माथे को चूमा और मोहसिन की तरफ देख कर बोली, आप अगर वाकई पेशमान हैं तो दूर रहकर हमारी हिफाजत कीजिए, लेकिन हमारे करीब आने की कोशिश मत कीजिए
جب میری بیٹی بڑی ہوگی اور اگر اس نے اپنے باپ کو معاف کر دیا تو شاید یہ ہادیہ بھی آپ کو معاف کر دے، تب تک کے لیے آپ کا پچھتاوا ہی آپ کی سزا ہے۔ محسن نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادیہ نے اسے طلاق نہ دے کر اور بیٹی کا باپ رہنے دے کر اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے ایک ایسی عمر قید سزا سنائی تھی جہاں اسے ہر روز اپنی محبت اور پشیمانی کا ثبوت دینا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر سریا بیگم اور زینب کھڑی تھیں۔ محسن نے اپنی ماں کو دیکھا اور روتے ہی بولا، امی میں ہار گیا لیکن میری بیٹی جیت گئی۔ میں اب دور سے ان کا سایہ بن کر رہوں گا جب تک ہادیہ کا دل میرے لیے پگھل نہیں جاتا۔ آسمان پر بارش تھم چکی تھی اور ایک نئی صبح کا سورج نکل رہا تھا۔ ہادیہ کی زندگی کا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور محسن کی زندگی میں پچھتاوے کی وہ طویل رات شروع ہو چکی تھی جس کی سحر اب صرف ہادیہ کی معافی سے ہی ممکن تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن یہ دل کے کچھ زخموں کو سکھا ضرور دیتا ہے، چاہے ان کے نشان باقی رہیں۔ 5 سال بعد ایک خوبصورت سرسبز لان والے چھوٹے سے گھر کے برآمدے میں 5 سال کی ایک ننھی پری گلابی فراق پہنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں رنگین پینسلیں پکڑے ڈرائنگ بک پر کچھ بنانے میں مگن تھی۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں اور معصوم چہرہ بالکل ہادیہ کی عکاس تھیں، لیکن اس کی ناک کا نقش اور بالوں کا انداز محسن سکندر سے ملتا تھا۔ انایا بیٹا چلو جلدی سے اپنی ڈرائنگ ختم کرو، پھر ماما کے ساتھ اکیڈمی جانا ہے، ہادیہ نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ان 5 سالوں نے ہادیہ کو اور بھی پروکار اور خود اعتماد بنا دیا تھا۔ اب وہ صرف ایک ٹیچر نہیں تھی بلکہ سریا بیگم کی مدد سے اس نے اپنی ایک چھوٹی سی اکیڈمی کھول لی تھی جہاں وہ بے سہارا خواتین کو ہنر سکھاتی تھی۔ اس نے محسن سے 1 روپیہ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سریا بیگم کی محبت پر کبھی پیرا نہیں بٹھایا۔ ننھی انایا نے اچھل کر اپنی ڈرائنگ بک ہادیہ کے سامنے کی۔ ماما دیکھو میں نے پاپا کی پکچر بنائی ہے، بالکل ویسے ہیں جیسے وہ اس دن دور گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ ہادیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ڈرائنگ پر بنے ایک دھندلے سے مرد کے خاکے کو دیکھا۔ اس کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ ان 5 سالوں میں محسن نے ہادیہ کے کہے ایک ایک لفظ کا پاس رکھا تھا۔ وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، کبھی اس نے زبردستی ہادیہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، لیکن وہ کبھی دور بھی نہیں گیا تھا۔ ہادیہ اکیڈمی جاتی تو دور ایک سیاہ گاڑی کھڑی ہوتی۔ انایا کا اسکول کا پہلا دن ہوتا تو اسکول کے گیٹ کے باہر کوئی خاموشی سے آنسو بہا رہا ہوتا۔ محسن سکندر ایک سائی کی طرح ان کی زندگی کے گرد منڈلاتا تھا، ایک ایسا محافظ جسے اپنے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی شام شہر کے ایک بڑے بزنس ہال میں محسن سکندر اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اسے بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور بڑی ہوئی داڑھی سے اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ جب مائک اس کے سامنے کیا گیا کہ وہ کامیابی کا راز بتائے تو اس نے ہال میں بیٹھے سینکڑے لوگوں کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، کامیابی کا کوئی راز نہیں ہوتا، اور دولت دنیا کی سب سے بے بس چیز ہے۔ یہ آپ کو دنیا کی ہر آسائش خرید کر دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اپنی عورت کا مان اور اپنی بیٹی کی مسکراہٹ نہ ہو تو آپ اس کائنات کے سب سے غریب انسان ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک غلطی کی تھی، اپنی سچی محبت پر شک، اور آج میری یہ دولت بھی مجھے اس جہنم سے نہیں نکال سکتی۔ حال میں تالیاں گونج اٹھی، لیکن محسن اسٹیج سے اتر کر سیدھا باہر نکل آیا۔ اس کا رخ کسی ریسٹورینٹ یا اپنے عالیشان گھر کی طرف نہیں تھا۔ وہ گاڑی دوڑاتا ہوا ہادیہ کے چھوٹے سے گھر کے باہر جا کر رک گیا۔ گاڑی کی شیشے سے اس نے دیکھا اندر لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی۔ ہادیہ انایا کو گود میں لیے کوئی کہانی سنا رہی تھی اور انایا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ محسن نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری پاکیزہ ہادیہ، میری معصوم بیٹی، کاش میں اس چوکھٹ کے اندر بیٹھنے کے لائق ہوتا، وہ تڑپ کر بڑبڑایا۔ اگلے دن اچانک اکیڈمی کے باہر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ شرپسند لوگ اکیڈمی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں آ دھمکے تھے اور ہادیہ کو ہراساں کر رہے تھے۔ میڈم شرافت سے یہ جگہ خالی کر دو، ورنہ تمہارا یہ سامان سڑک پر پھینکنے میں ہمیں 1 منٹ لگے گا، ایک گنڈے نے ہادیہ کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی سے کہا۔ ہادیہ خوفزدہ تھی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ جگہ قانونی ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گی۔ پولیس؟ وہ گنڈا ہنسا اور اس نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ ہادیہ کو چھوتا ایک زوردار تھپڑ کی آواز فضا میں گونجی۔ وہ گنڈا چکرا کر دور جا گرا۔ ہادیہ نے چونک کر دیکھا، سامنے محسن سکندر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے
खून आलूद हो रही थी। माथे की रगें फूल चुकी थी और उसका पूरा वजूद जलाल का नमूना बना हुआ था। मेरी औरत की तरफ हाथ उठाने की जुर्रत कैसी हुई तुम्हारी? मोहसिन की गरेदार आवाज से पूरा हाल कांप उठा। उसने उस गुंडे का गरीबान पकड़ा और उसे दीवार से दे मारा। मोहसिन सिकंदर जिंदा है अभी। अगर मेरी जान और मेरी जान की कायनात की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो इस शहर में तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। मोहसिन का ये वाशियाना रूप देखकर वो लोग दुम दबा कर भाग गए। अकेडमी की दूसरी खवातीन भी सहम गई, लेकिन हादिया वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। 5 साल बाद वो मोहसिन के इतने करीब थी कि इसकी सांसों की तपिश महसूस कर सकती थी। मोहसिन ने जल्दी से अपने गुस्से को काबू किया और हादिया की तरफ मुड़ा। उसके लहजे से जलाल गायब हो गए। उसकी जगह तड़पने ले ली। हादिया, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? वो बेचैनी से उसके हाथों को देखने लगा, पर इसे छूने की हिम्मत न कर सका। हादिया ने अपनी लरसती हुई सांसों को संभाला। उसकी आंखों में 5 साल का दबा हुआ दर्द एक बार फिर उभर आया। मैं ठीक हूँ मोहसिन सिकंदर, और मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है, हादिया ने सख्त लहजे में कहा। हालांकि उसका दिल अंदर से बुरी तरह धड़क रहा था। तुम्हें जरूरत नहीं है हादिया, लेकिन मुझे है। मोहसिन ने पहली बार उसके सामने अपनी बेबसी का इतराफ बुलंद आवाज में किया। मैं 5 साल से दूर खड़ा तड़प रहा हूँ। तुमने कहा था दूर रहकर हिफाजत करो, मैंने की। तुमने कहा था करीब मत आना, मैं नहीं आया। लेकिन जब कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखता है तो मेरा ये जब्त टूट जाता है। मैं मर्द हूँ हादिया, अपनी बीवी और बेटी की बेबसी मुझसे नहीं देखी जाती। बीवी? हादिया ने तलखी से मुस्कुरा कर कहा। बीवी का रिश्ता तो आपने 5 साल पहले उसी दिन दफन कर दिया, जब आपने मुझसे पूछा था कि मैं पहले शौहर के साथ कितने साल रही, और आपके साथ 4 माह। याद है ना आपको अपना वो शब्द? मोहसिन के चेहरे पर जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया। वो घुटनों के बल अकेडमी के इस फर्श पर बैठ गया। वहां मौजूद तमाम खवातीन हैरत से शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन को एक आम सी औरत के सामने झुके देख रही थी। याद है हादिया, मुझे अपने इस गुनाह का एक एक लफ्ज याद है, और इसीलिए मैं रोज मरता हूँ। मोहसिन ने हाथ जोड़ दिए। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। तुम मुझे माफ मत करो, मुझे इस घर में मत लेकर जाओ, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटे को मुझसे दूर मत करो। वो पापा की तस्वीरें बनाती है हादिया। वो दूर से मुझे देखकर हाथ हिलाती है। एक बाप को उसके बच्चे की मोहब्बत की भीख दे दो। इसी लम्हे अकेडमी के दरवाजे से नन्ही अनाया भागती हुई अंदर आई। वो अपनी मम्मा को ढूंढ रही थी, लेकिन सामने एक आदमी को यूं रोते और हाथ जोड़ते देखकर वो रुक गई। अनाया ने मोहसिन के चेहरे को गौर से देखा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। मम्मा, ये तो वही पापा है ना जो गाड़ी के पास खड़े रहते हैं? मोहसिन ने तड़प कर अपनी बेटी की तरफ देखा। उसने अपने हाथ फैला दिए। अनाया, मेरी बच्ची। अनाया ने हादिया की तरफ देखा, जैसे वो अपनी मम्मा से इजाजत मांग रही हो। हादिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गाल से एक गर्म आंसू बह निकला। उसने 5 साल तक अपने दिल को पत्थर बना कर रखा था, लेकिन एक बाप की ये पेशमानी और बेटी की मासूमियत के आगे इसका वो पत्थर का किला अब लरजने लगा था। हादिया ने धीमे से सारे लाया। इजाजत मिलती अनाया भाग कर मोहसिन की सीने से लग गई। मोहसिन ने इसे अपनी बाहों में ऐसे भेज लिया जैसे इस दुनिया के सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वो इसे चूम रहा था, रो रहा था और मुसलसल शुक्र अदा कर रहा था। हादिया ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मोहसिन इसकी आंखों में पिघलती हुई बर्फ को देख ले। माफी अभी पूरी तरह नहीं मिली थी, लेकिन पछतावे की इस तवील रात में अब उम्मीद की एक मध्यम सी किरण जरूर उभर आई थी, जो ये बता रही थी कि तकदीर अब इनके बिखरी रिश्ते को एक नया मोड़ देने। मोहसिन ने अनाया को अपने सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे कोई हारा हुआ बादशाह अपनी सल्तनत वापस मिलने पर उसे बाजू में समेट लेता हो। उसकी हिचकियां बंध गईं और वो बार बार बच्चे के मासूम बालों को चूम रहा था। अनाया ने अपने नन्हे हाथों से मोहसिन के गालों पर बहते आंसुओं को पूंछा और मासूमियत से पूछा, पापा, आप रो क्यों रहे हो? मामा कहती हैं कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। मोहसिन ने हादिया की तरफ एक नजर देखा, जिसने अब भी मुंह फेरा हुआ था, लेकिन उसके कांपते हुए कंधे बता रहे थे कि वो खुद को रोने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। पापा इसलिए रो रहे हैं बेटा, क्योंकि पापा बहुत बुरे बच्चे बन गए थे। उन्होंने अपनी परी को और मामा को बहुत रुलाया था। मोहसिन ने लरजती आवाज में कहा और अनाया को गोद में लिए खड़ा हो गया। वो धीमे कदमों से हादिया के करीब आया। 5 साल की दूरी के बाद आज वो दोनों एक दूसरे के इतने पास थे कि दिलों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। हादिया, मोहसिन का लहजा इल्तजा से भरपूर था, मैं जानता हूं कि मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि ये 5 साल इनका कफारा नहीं हो सकते, लेकिन देखो, मेरी बेटी ने मुझे पहचान लिया। उसने अपने बाप को कबूल कर लिया।
کیا تم مجھے صرف ایک موقع اور نہیں دو گی؟ میں تمہاری زندگی میں دخل نہیں دوں گا، میں اسی چوکھٹ پر بیٹھوں گا جہاں تم کہو گی، بس مجھے اپنی بیٹی کا پاپا بن کر اس کے ساتھ جینے کا حق دے دو۔ ہادیہ نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر محسن کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب وہ پرانا شک یا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا پچھتاوا اور التجا تھی۔ محسن، ہادیہ کی آواز میں ایک خنکی تھی، لیکن وہ چٹان جیسی سختی اب پگھل چکی تھی۔ مرد جب شک کرتا ہے تو وہ صرف ایک عورت کا دل نہیں توڑتا، وہ اس کے وجود کا پورا مان مٹی میں ملا دیتا ہے۔ میں نے 5 سال اس درد کو اپنے اندر پالا ہے تاکہ میں مضبوط ہو سکوں۔ میں نے آپ کو طلاق اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ میں اپنی بیٹی کو ایک پاکیزہ پہچان دینا چاہتی تھی، اور آج میں آپ کو اپنی بیٹی سے ملنے سے نہیں روکوں گی، کیونکہ باپ کا سایہ ہر بچے کا حق ہوتا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رکی اور پھر سیدھی ہو کر بولی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں سب کچھ بھول کر اس محل میں واپس چلی جاؤں گی۔ آپ انایا کے پاپا ہیں، اس سے ملنے جب چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے درمیان کا وہ رشتہ، اس سے دوبارہ قائم ہونے میں شاید ایک عمر لگ جائے۔ محسن کے چہرے پر ایک اداس لیکن سچی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اندازہ تھا کہ ہادیہ کا اتنا مان جانا بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے ہادیہ، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ میں عمر بھر تمہارا انتظار کروں گا، چاہے مجھے اس دہلیز کے باہر ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب محسن ہادیہ اور انایا کو ان کے گھر چھوڑنے آیا۔ 5 سال میں پہلی بار محسن اس گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن نہایت صاف ستھرا اور پرسکون۔ دیواروں پر انایا کی بنی ہوئی رنگین ڈرائنگز کی لگی ہوئی تھی۔ انایا محسن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنے کھلونے دکھانے لگی۔ محسن فرش پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بچہ بن گیا تھا۔ ہادیہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور برتنوں کی آوازوں کے درمیان لاؤنج سے آتی محسن اور انایا کی ہنسی کی آوازیں اس کے دل پر ایک عجیب سا مرہم رکھ رہی تھیں۔ وہ عورت جو کبھی بانجھ پن کے تانے سہتی تھی، آج اپنے بچے کی ہنسی اور اس کے باپ کی پشمانی دیکھ کر خدا کے سامنے شکر گزار ہو رہی تھی۔ چائے کا کپ لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو ثریا بیگم بھی وہاں پہنچ چکی تھی، جنہیں زینب نے فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ ثریا بیگم نے جب اپنے بیٹے کو فرش پر بیٹھ کر پوتی کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہادیہ کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میری صابر بیٹی، تو نے آج میری ممتا کی لاج رکھ لی، تو نے میرے بیٹے کو ایک بار پھر زندگی دے دی۔ ثریا بیگم نے ہادیہ کا ماتھا چوما۔ امی، میں نے صرف ایک باپ کو اس کی بیٹی دی ہے، ہادیہ نے دھیمے سے کہا۔ محسن سکندر کو ابھی ہادیہ کا مان واپس جیتنا ہے۔ وہ جیتے گا ہادیہ، میں ضمانت دیتی ہوں۔ اگر اس نے اب کوئی بھی غلطی کی تو یہ ماں اس کا سر قلم کر دے گی۔ ثریا بیگم نے مسکرا کر محسن کی طرف دیکھا جو اب کھڑا ہو کر شرمندگی سے سر جھکائے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے وقت جب محسن اور ثریا بیگم جانے لگے تو انایا محسن کے گلے سے رگ کر رونے لگی۔ پاپا، آپ پھر سے گاڑی کے پاس چلے جاؤ گے، آپ گھر کے اندر کیوں نہیں سوتے؟ بچے کے اس معصوم سوال پر محسن کا دل بھر آیا۔ اس نے انایا کو چوما اور پیار سے کہا، پاپا ابھی تھوڑے دن باہر ہی رہیں گے میری جان، لیکن وہ روز صبح آپ کو اسکول چھوڑنے آئیں گے اور شام کو آپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ پاپا اب آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ محسن نے ہادیہ کی طرف دیکھا جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ انہوں نے ہادیہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور دھیمے لہجے میں بولا، شکریہ ہادیہ، مجھے جینے کا مقصد دینے کے لیے شکریہ۔ ہادیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک خاموشی سی چاہت اور امید کی چمک تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ وقت کے تھپیڑوں نے اگر رشتہ توڑا تھا تو اب پچھتاوے کی آگ نے اس رشتے کو کندن بنا دیا تھا۔ محسن گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو رات کا اندھیرا اب اسے ہولناک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں اب اس کی بیٹی کی مسکراہٹ اور ہادیہ کی خاموش معافی کا اجالا شامل ہو چکا تھا۔ اب محسن کا روز کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ صبح سویرے ہادیہ کے گھر کے باہر پہنچ جاتا۔ جب ہادیہ انایا کو تیار کر کے باہر نکالتی تو محسن گاڑی کا دروازہ کھولے مؤدب کھڑا ملتا۔ وہ انایا کو اسکول چھوڑتا اور دوپہر کو اسے واپس لے کر آتا۔ شام کو وہ انایا کے ساتھ اسی چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا ہوم ورک کرواتا، اس کے ساتھ کھلونوں سے کھیلتا اور فرش پر بیٹھ کر اس کی الٹی سیدھی باتیں سنتا۔ ہادیہ کچن میں کھڑی چائے بناتے ہوئی اکثر چوری چھپے اسے دیکھتی۔ وہ محسن سکندر جو کبھی اپنی انا اور غرور کے نشے میں کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج اپنی بیٹی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ محسن نے ان چند ہفتوں میں کبھی ہادیہ سے اپنے حق کا تقاضا نہیں کیا، نہ ہی کبھی کوئی ایسی بات کی جس سے ہادیہ پر کوئی دباؤ پڑے۔ وہ جب بھی ہادیہ کی طرف دیکھتا اس کی آنکھوں میں صرف التجا اور احترام ہوتا۔
کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے. موسم بدل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہادیہ کے دل پر جمی برف بھی پگھلنے لگی تھی. محسن کی مسلسل محبت، پشمانی اور عنایا کے لیے اس کا جنون دیکھ کر ہادیہ کا دل روز تھوڑا تھوڑا کر کے ہار رہا تھا. ایک شام تیز بارش ہو رہی تھی. محسن ہمیشہ کی طرح عنایا کو سلا کر جانے کے لیے اٹھا. اس کا کوٹ گیلا تھا اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے. لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، ہادیہ نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، محسن رک جائیے. محسن کے قدم وہیں جم گئے. اس نے حیرت اور امید کے ملے جلے جذبات سے مڑ کر ہادیہ کو دیکھا جو لاؤن کی مدھم روشنی میں کھڑی اسی دیکھ رہی تھی. باہر بہت تیز بارش ہے، اب آپ کو اس وقت گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہادیہ نے اپنی نظریں جھکا لیں. محسن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ 2 قدم آگے بڑھا. اس کی آواز لرز رہی تھی. ہادیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہادیہ نے اپنی جھیل جیسی پرسکون آنکھیں اٹھا کر محسن کی آنکھوں میں جھانکا. میں نے ان چند مہینوں میں آپ کا پچھتاوا بھی دیکھا ہے اور آپ کی محبت بھی. ایک عورت کا مان تب بھی لوٹتا ہے جب اس کا مرد اپنی انا چھوڑ دے. آپ نے میری خاطر اپنی انا کا محل ڈھیر کر دیا. اب عنایا بھی اپنے پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتی اور شاید میں بھی اب اس ادھورے پن سے تھک گئی ہوں. محسن کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا. ہادیہ کیا تم مجھے معاف کر رہی ہو؟ کیا میں اپنی ہادیہ کو واپس پا رہا ہوں؟ معافی بہت پہلے دے دی تھی محسن. آج اپنا مان آپ کو سونپ رہی ہوں. ہادیہ کے لبوں پر ایک خوبصورت اور دل نشین مسکراہٹ ابھری. کل صبح ہم عنایا کو لے کر اپنے گھر حویلی واپس چلیں گے. محسن نے فرتے جذبات سے ہادیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. خدا گواہ ہے ہادیہ، یہ محسن سکندر اب مر جائے گا لیکن تمہاری اس معافی اور اس مان کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائے گا. محسن کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جب حویلی کے بڑے پھاٹک پر پڑیں تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. 5 سال کا طویل بنجر سفر طے کر کے وہ آج اپنی بکھری ہوئی کائنات کو سمیٹ کر واپس لوٹا تھا. اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آیا جہاں ثریا بیگم پہلے سے ہی جذباتی انداز میں اپنی بہو اور پوتی کی رات تک رہی تھی. عنایا نے محسن کی انگلی تھام رکھی تھی اور ہادیہ 2 قدم پیچھے دھیمے مگر پروکار قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کے سین میں داخل ہوئی. میری ہادیہ، میری صابر بچی. ثریا بیگم نے آگے بڑھ کر ہادیہ کو گلے سے لگا لیا. ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ہادیہ کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے گھر کی رونق مجھے لوٹا دی. امی، ہادیہ کی آواز میں ایک لرزش تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا. میں صرف اپنے مان اور اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے آئی ہوں. اس نے ایک نظر محسن پر ڈالی جس کی آنکھیں اب بھی پشمانی اور تشکر سے نم تھیں. محسن نے آگے بڑھ کر عنایا کو گود میں اٹھایا اور ہادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، ہادیہ یہ چوکھٹ گواہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں سے رخصت کرتے وقت تمہارا مان توڑا تھا. آج میں وعدہ کرتا ہوں جب تک سانس ہے اس مان پر دوبارہ کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا. تم اس گھر کی ملکہ ہو اور ہمیشہ رہو گی. دھیرے دھیرے دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے. محسن کا رویہ ہادیہ کے ساتھ کسی کانچ کی گڑیا جیسا تھا. وہ اس کے کہے بغیر اس کی ضرورتیں پوری کرتا، اس کے آرام کا خیال رکھتا اور عنایا کی تربیت میں ایک بہترین باپ کا کردار ادا کرتا. ہادیہ جو چٹان کی طرح سخت ہو چکی تھی، محسن کے اس پگھلا دینے والے رویے کے سامنے اندر ہی اندر موم ہونے لگی تھی. اب اس کی آنکھوں کی وہ سرد مہری ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے لے لی تھی. ایک شام جب لان میں چائے کا دور چل رہا تھا اور عنایا لان میں تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، محسن نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ہادیہ کو دیکھا. ہادیہ، کیا اب بھی اس دل کی عدالت میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں بنی؟ محسن نے تڑپ کر پوچھا. ہادیہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا. اس کی نظریں لان میں کھیلتی عنایا پر تھی. پھر اس نے مڑ کر محسن کی آنکھوں میں جھانکا. ان آنکھوں میں اب کوئی شک نہیں تھا، صرف بے پناہ محبت تھی. محسن، ہادیہ نے ایک گہرا سانس لیا. وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے. اگر مرہم سچا ہو تو آپ کا پچھتاوا اور آپ کی محبت جیت گئی ہے. میں نے آپ کو دل سے معاف کیا. محسن کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جو 5 سالوں میں پہلی بار اتنی مکمل اور سچی. رات گہری ہو چکی تھی. حویلی کے بڑے کمرے کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے جیسے سفید پردے ہولے ہولے لہرا رہے تھے. عنایا اپنے چھوٹے سے بستر پر گہری نیند سو چکی تھی. ہادیہ آئینے کے سامنے کھڑی
अपने बाल संवार रही थी कि अचानक पुष्ट से दो मजबूत बाजुओं ने इसे अपने हसार में ले लिया। हादिया का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, मगर अगली लम्हे इसने खुद को मोहसिन के लम्स के हवाले कर दिया। मोहसिन ने अपना चेहरा हादिया के कंधे पर टिका दिया और आईने में इसके अक्स को देखने लगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है हादिया कि इन 5 सालों में मैंने हर रात इस लम्हे का कितना इंतजार किया है। मोहसिन की आवाज जज्बात से भारी थी। उसने हादिया के गाल पर आहिस्ता से लब रख दिए। हादिया ने मुड़कर मोहसिन के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और मुझे भी यह एहसास पाने में 5 साल लग गए कि तुम्हारे बगैर मेरा वजूद भी अधूरा था। मोहसिन ने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और इसकी पेशानी पर मोहब्बत की गहरी मोहर सब्त कर दी। अब कोई दूरी नहीं, कोई शक नहीं और कोई पछतावा नहीं। अब सिर्फ तुम, मैं और हमारी अनाए। उसने हादिया को अपने सीने से लगा लिया, जहां दोनों के दिलों की धड़कनें एक ही ताल पर धड़क रही थी। अगली सुबह हवेली का डाइनिंग टेबल कहकों से गूंज रहा था। सुरैया बेगम मुस्कुराकर अपने बेटे, बहू और पोती को देख रही थी। अनाया मोहसिन के हाथ से निवाले खा रही थी और साथ ही साथ अपनी तितलियों वाली कहानियां भी सुना रही थी। मोहसिन ने हादिया का हाथ मेज के नीचे होले से दबाया और हादिया ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। अब वो ऐसी खुशहाल और मिसाली फैमिली बन चुके थे, जहां माजी के तूफान थम चुके थे और मुस्तकबिल की धूप नहायत रोशन और चमकदार थी। जिंदगी ने इनका जो मुकद्दर तोड़ा था, मोहब्बत ने इसे दोबारा जोड़कर एक खूबसूरत दास्तान में बदल दिया। मेरी यूट्यूब फैमिली, आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरी इस मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। मुझे अपने पहले 1 के सब्सक्राइबर्स का हदफ पूरा करने के लिए आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके मेरी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा बने।